اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ شرک اور تحریم بحیرہ وغیرہ یہ مشرکین کی خود ساختہ شریعت تھی۔ اب ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنی شریعت کے 9 احکام سنا رہے ہیں جن سے پرہیزگاری حاصل ہو سکتی ہے کہ ان 9 احکام پر عمل کرو تو تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، کہو آؤ میں پڑھوں جو چیزیں تم پر تمہارے پروردگار نے حرام کی ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ نہ شریک ٹھہراؤ تم ان کے ساتھ کسی چیز کو بھی، نہ مورتیوں کو، نہ نیک لوگوں کو۔ جس طرح دیوی دیوتاؤں کی پوجا حرام ہے اسی طرح انبیاء اور رسل کی پوجا بھی حرام ہے، اولیاء کی پوجا بھی حرام ہے، اولیاء کی قبروں پر سجدہ کرنا بھی حرام ہے، ان سے مرادیں مانگنا بھی حرام ہے، ان کے نام پر جانوروں کو چھوڑنا، ان کے نام پر جانور ذبح کرنا، ان کو کائنات کے اندر متصرف ماننا، یہ سب شرک ہے۔ لہٰذا ان سب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوسری چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی ان کا احترام کرو، ان کے ساتھ محبت رکھو، ان کے ساتھ بہتر اخلاق اپناؤ، ان کی ہر طرح کی خدمت کرو، ان کی معاشی کفالت کرو۔ توحید کے بعد ہی حق تعالی نے والدین کا ذکر کر کے اس بات کو بیان فرما دیا، گویا اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اللہ کے حق کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا ہے۔ تیسری بات وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، مفلسی کی وجہ سے اپنی اولاد کو مت مار ڈالو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم ہی تمہیں روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ عرب مفلسی کی وجہ سے، مفلسی کے ڈر سے، مفلسی کی وجہ سے اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ مطلب ان کا نظریہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اولاد کو کہاں سے کھلائیں گے؟ تو ان سے فرمایا ہے کہ رزاق تو اللہ تعالی ہے، اللہ نے تمہیں بھوکا نہیں مارا تو تمہاری اولاد کو بھی بھوکا نہیں ماریں گے، تمہیں پالا ہے تمہاری اولاد کو بھی پالیں گے اور پوسیں گے۔ یہاں من املاق فرمایا، اور سورہ بنی اسرائیل میں من خشیت املاق، خشیت املاق فرمایا، یعنی مفلسی کے ڈر سے، یعنی ڈر سے بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے۔
تو یہاں صرف مفلسی کا ذکر ہے فی الحال، مفلسی کا، اور وہاں مفلسی کے ڈر کا بھی ذکر ہے، یعنی یہ سوچ کر مال ڈالنا کہ کل کو بال بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کو کون کھلائے گا پلائے گا، تو کہاں سے کھلائیں گے، اس لیے یہاں نرزقکم پہلے ہے اور آگے نرزقہم ہے۔ یہ جو آج کل برتھ کنٹرول کی جو صورتیں ہیں یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، جو ہمارے ہاں روزمرہ پیش آتی ہیں، تو یہ بھی کسی نہ کسی درجے میں قتل اولاد کے زمرے میں ہی آتی ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں عزل کو بھی چپکے سے زندہ درگور کرنا قرار دیا گیا ہے بچے کو۔ عزل یعنی اپنا نطفہ رحم سے باہر گرا دینا، تو اس کو بھی چپکے سے بچے کو زندہ درگور کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ تو آج کل جتنی بھی برتھ کنٹرول کی صورتیں ہیں یہ ساری کی ساری اولاد کے قتل کے زمرے میں ہی آتی ہیں۔ ہاں ڈاکٹری اعتبار سے کوئی معاملہ ہو، معالج مشورہ دے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آج کل جو عام طور پر برتھ کنٹرول کیا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ 2 بچے سب سے اچھے، کہ جی 2 بچے ہو گئے بس کافی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ چوتھی چیز فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے کاموں کے نزدیک مت جاؤ، خواہ بے حیائی کھلی ہو یا چھپی۔ دیکھیں بے حیائی کے کام جو ہیں یہ مقناطیس کی طرح ہیں، ایک بے حیائی کا کام کریں گے تو وہ آپ کو بے حیائی جو ہے وہ آپ کو گناہ کی طرف کھینچ لیتی ہے اور گناہ میں مبتلا کر دیں گے یہ بے حیائی کے کام۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بے حیائی کے کاموں کے پاس جانے سے بھی منع کی، یعنی بے حیائی کے وسائل کے قریب بھی مت جانا ہے، وسائل سے بچنا ہے۔ تو زنا کی طرح، زنا تو ہے بے حیائی کا کام، لیکن زنا کی طرف لے جانے والی چیز بد نظری ہے، تو بد نظری سے بچنے کا حکم ہے کہ بد نظری سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ اب یہ بے حیائی چاہے کھلی بے حیائی ہو یا چھپی بے حیائی ہو، مطلب یہ ہے کہ بے حیائی کا کام جس طرح برملا ممنوع ہے اسی طرح خفیہ طور پر بھی ممنوع ہے۔ پانچویں چیز وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس شخص کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے محترم قرار دیا مگر حق کے شرع کی وجہ سے، یعنی حق کے شرع کی وجہ سے قتل کرنا جائز ہے۔ حق کے شرع کی وجہ سے قتل کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 کسی کو قصاص میں قتل کرنا، نمبر 2 کسی آدمی نے، شادی شدہ آدمی نے زنا کیا ہو اس کو سنسار کرنا، اور تیسرا جو آدمی مرتد ہو جائے اور دوبارہ توبہ کرنے سے انکاری ہو اس کو قتل کرنا۔ اس کے علاوہ باقی تمام صورتیں یہ غیر شرعی ہیں، مگر یہ جو 3 صورتیں ہیں ان پر بھی اسلامی حکومت عمل کرے گی۔ ہر شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کے قتل کرتا پھرے، تو ہر شخص کو یہ اجازت نہیں ہے، وہ ہر شخص قتل نہیں کر سکتا، ان پر بھی عمل درآمد اسلامی حکومت ہی کرے گی۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آگے چھٹی بات وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اس طریقے سے جو کہ وہ بہتر ہے، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ، یہاں تک کہ وہ حد بلوغ تک پہنچ جائے۔ یتیم کے مال میں بیجا تصرف حرام ہے۔ ہاں مشروع طریقہ ہو، مشروع طریقے پر ولی یتیم کے مال میں تصرف کر سکتا ہے، پھر جب یتیم بچہ جوان ہو جائے، اس کو مال سنبھالنے کی شدھ بدھ پیدا ہو جائے، تو پھر اس کا مال، اس کا کاروبار اس کے حوالے کر دیا جائے، پھر اس کو اپنے پاس نہ رکھا جائے، اس پر قبضہ کر کے نہ بیٹھا جائے۔ نمبر 7 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص کو اس کی گنجائش سے زیادہ حکم نہیں دیتے۔ ناپ تول میں تمام چیزیں شامل ہیں، وہ چیزیں جو تول کر دی جاتی ہیں وہ بھی، جو ناپ کر دی جاتی ہیں وہ بھی، کیونکہ یہ جو ناپنا ہے یہ بعض چیزوں کا پیمانہ ناپ کر دی جاتی ہیں، تو ناپنا اور تولنا دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ جان بوجھ کر ناپ تول میں کمی نہ کرے، لیکن اگر غیر ارادی طور پر غلطی سے کمی بیشی ہو جائے تو وہ معاف ہے۔
نمبر 8، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو چاہے وہ رشتہ دار کے خلاف پڑے۔ یعنی اگر کہیں گواہی دینے کی نوبت آ جائے یا کہیں فیصلہ کرنا پڑ جائے کسی قضیے کا، تو بات اس سلسلے میں انصاف کی کرو، رشتہ داری کا لحاظ نہ کرو۔ یہ مت سوچو کہ فلاں میرا رشتہ دار ہے تو میں اس کے حق میں گواہی دے دوں یا اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، یہ جائز نہیں ہے، بے لاکھ سچی بات کہیں۔ 9ویں بات، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمام احکام پر عمل کرنے کا عہد باندھا ہے، تو کسی کو بھی جو مامور من اللہ ہیں ان کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، اور جو منہی ہیں جن سے منع کیا گیا ہے ان کے نزدیک جانا جائز نہیں ہے، ان کا ارتکاب کرنا، مامور من اللہ کو چھوڑنا، منہیات کا ارتکاب کرنا، یہ اصل میں عہد شکنی ہے، تو عہد شکنی کرنا گناہ ہے، تو اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے ہوئے ان کو پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ احکام ہیں جن کا اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں۔ اللہ ان احکام کا تاکیدی حکم کیوں دیتے ہیں؟ اس کے 3 فائدے ہیں، وہ 3 فائدے آگے بیان فرمائے۔ پہلا فائدہ لعلکم تذکرون، پہلا فائدہ یہ ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، یعنی یہ احکام تمہاری خیر خواہی پر مبنی ہے، ان پر عمل کر کے تمہارا بھلا ہوگا۔ اگر تم ان پر عمل کرو گے تو دنیا میں بھی بھلا ہوگا اور آخرت میں بھی بھلا ہوگا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور اس لیے ہے یہ احکام کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا اس پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دیگر راہوں پر مت چلو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ دیکھیں مسلمان چونکہ وہی ہے جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اور وہی اللہ تک پہنچے گا جو اللہ کے راستے پر چلے گا۔ باقی جو اس کے علاوہ دوسری راہیں ہیں، جو دوسرے راستوں پر چلے گا وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا۔ منزل مقصود اللہ تک پہنچنا ہے، تو جو دوسرے راستوں پر چلے گا وہ کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا، منزل پر نہیں پہنچ سکے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم تقوی شعار بنو۔ اب مومن کی سب سے بڑی آرزو یہی ہے کہ اس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، وہ مثبت اور منفی پہلوؤں سے ہی ان احکام پر، یعنی یہ احکام جو بیان ہوئے ان احکام پر عمل کرنے سے ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اگر اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو ان احکام پر عمل کریں تاکہ دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اسی طرح کی آیتیں سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئیں گی۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہاں تو جو اللہ نے احکام بیان فرمائے ہیں 9 ہیں، بنی اسرائیل میں یہ احکام کچھ زیادہ بیان ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ پھر یہ اسی موقع پر بیان ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔